آج کے اس تواریخی مشاعرے کے صدر محترم جناب نارنگ صاحب، معزز شعراء حضرات، خواتین و حضرات، آج پہلی بار آپ کے یہاں، آپ کے شہر میں آنے کا اور بولنے کا اور کچھ کہنے کا موقع مجھے حاصل ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ امتحان تو مجھے دینا ہی ہے کہ آج سب سے پہلے مجھے آپ کے سامنے کچھ اپنی بات کو پیش کرنا ہے، کچھ کہنا ہے۔ میں ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں جن لوگوں کو آپ نے بہت بار سنا ہے، جن لوگوں کے کلام سے آپ واقف ہیں، ان کے سامنے آج ایک پہلی بار شاعر کچھ کہنا چاہتا ہے، نئے ڈھنگ سے، نئے اعتبار سے، نئی بات سے۔ مجھے یقین ہے کہ جس محبت، جس اخلاق اور جس اعتماد اور پیار سے آپ لوگ سنتے ہیں مشاعرے کو، وہ قابل تعریف ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس کے لیے، اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج آپ لوگوں کے بیچ آ کر کے واقعی بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہر کی خوبصورت اس فضا کو دیکھ کر کے جو آپ اپنا نیشنل ڈے منا رہے ہیں، اپنا 39 سال پورا کر کے جو آگے بڑھ رہے ہیں، عجیب و غریب اتفاق ہے کہ اسی 18 نومبر کو جس شہر سے میں آتا ہوں، جے پور سے، وہ اپنا 282واں یوم پیدائش منا رہا ہے۔ جو فضا، جو ماحول، جو محبت، جو اخلاق آپ یہاں پیش کر رہے ہیں، انڈین ایمبیسی کی طرف سے، آپ کی اردو ونگ کی طرف سے، جس گنگا جمنی تہذیب کے ذکر کو لے کے ڈاکٹر نارنگ نے اتنی پورا اثر آپ کے سامنے تقریر پیش کی، اس بات کو لے کر کے میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جو محبت، جو بھائی چارہ، جو اخلاق، جو مہمان نوازی، جو میزبانی ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ یہاں آ کے محسوس ہوئی، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمان اور ہندوستان میں ایک ہی دل دھڑکتا ہے۔ واہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ گونجے کہیں پہ شنکھ، کہیں پر اذان ہے۔ ہندوستان کی آواز کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے گونجے کہیں پہ شنکھ، کہیں پر اذان ہے، بائبل ہے، گرنتھ صاحب ہے، گیتا کا گیان ہے، اور دنیا میں کہیں اور یہ منظر نہیں نصیب، دکھلاؤ زمانے کو یہ ہندوستان ہے۔ واہ، حضرات، جس ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں وہی بات آپ کے یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور اس مسقط میں پہلی بار حاضر ہونے کا موقع ملا تو یہ لگا کہ یہاں کے نوجوانوں نے اس پوری اردو کی کمان کو سنبھال رکھا ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں 4 مصرے ان کے لیے ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ جو چٹانوں کو چٹکا دے روانی اس کو کہتے ہیں، جو چٹانوں کو چٹکا دے روانی اس کو کہتے ہیں، اور جو دل پر نقش ہو جائے کہانی اس کو کہتے ہیں۔ نہیں معلوم ہے تم کو کرشمہ کیسا ہوتا ہے، پلٹ دے جو زمانے کو جوانی اس کو کہتے ہیں۔ واہ، جس اردو کی کمان آپ لوگ سنبھال کر چل رہے ہیں، اور جن لوگوں کے بیچ آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں، جن شعراء حضرات نے اس اردو کو نئی دشائیں دیے، نیا انداز دیا، ان کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں۔ اور ہم اسی لیے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جے پور جہاں سے میں آتا ہوں، اس کا ایک اور آپ کے سامنے انٹروڈکشن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے یہاں کا روز گارڈن دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ کے یہاں روز گارڈن ہے، اور جے پور میں گلابوں کی مہک ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ الفت کی کتابوں میں لکھا خواب ہے جے پور، الفت کی کتابوں میں لکھا خواب ہے جے پور، اور شاعر کی قلم کا تجھے آداب ہے جے پور، اور دنیا کے چمن میں کھلے یوں تو ہزاروں پھول، پر سب میں مہکتا ہوا گلاب ہے جے پور۔ وہیں سے ایک گلاب آپ کی نظر بھی میں کر رہا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس جگہ پہ آ کر کے یہ لگ رہا ہے کہ واقعی یہ جو مسقط شہر ہے، اس نے اردو کو کس طرح آگے بڑھایا ہے۔ وہ اردو جس کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اس اردو نے ہمیں زندگی کا ایک انداز دیا ہے۔ آئیے غزل کو کچھ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ 4 مصرے آپ کے نظر کر رہا ہوں کہ راتوں کی اب تو نیندیں مہکنے لگی میری، راتوں کی اب تو نیندیں مہکنے لگی میری، ہم نے تیرے خیال کو خوابوں میں رکھ لیا۔ واہ، راتوں کی اب تو نیندیں مہکنے لگی میری، ہم نے تیرے خیال کو خوابوں میں رکھ لیا، اور ایسے تمہارے چہرے کو دل میں بسا لیا، جیسے کوئی گلاب کتابوں میں رکھ لیا۔ ایک صاحب مجھ سے فرما رہے تھے کہ آپ کو اگر کہیں سے کوئی طنز و مزاح میں بھی کچھ ایک قطعہ پڑھنا ہے تو ضرور پڑھ دیجئے گا۔ چلیے انہیں کی پسند پر ایک قطعہ، ایک طنز و مزاح کا پڑھ دیتا ہوں۔
میں کہتا ہوں کہ بڑھاپا دے رہا ہے دستک سی، بڑھاپا دے رہا ہے دستک سی، جوانی کا حساب کر ہی لوں، بڑھاپا دے رہا ہے دستک سی، جوانی کا حساب کر ہی لوں، اور لڑکیاں کہہ رہی ہیں انکل جی سوچتا ہوں خضاب کر ہی لوں۔ تو حضرات انہی سب چیزوں کے ساتھ اپنی بات کو میں یہیں ختم کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش۔